السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے اسلامک گولڈن ورڈز اور دعائیں لے کر آیا ہوں جو آپ سے شیئر کروں گا۔ السلام علیکم۔ خوبصورت زندگی خود بخود نہیں بن جاتی، بلکہ اس کی تعمیر روزانہ کی دعاؤں پر ہوتی ہے۔ دعا کیجئے، دعا دیجئے اور دعا لیجئے، یعنی دوسروں کے لیے دعا کریں، دوسروں سے دعا لیں اور اپنے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔ میری دل کی گہرائیوں سے یہ دعا ہے کہ رب کریم آپ کی خوبصورت زندگی کو دین و دنیا کی تمام خوشیوں سے مالا مال کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ کے سامنے گرنے والے آنسو روح کی صفائی کا واحد ذریعہ ہے، جو گرتے باہر ہے مگر اندر روح کو دھو کر نکھار دیتے ہیں۔ یعنی اگر آپ سچے دل سے روئیں گے تو آپ کی روح کی صفائی ہوگی، آپ کو نکھار دے گی، آپ میں نور کی روشنی آ جائے گی۔ تو رونے سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور روئیں، اتنا روئیں کہ اللہ آپ کے دل نور سے روشن کر دے۔ تھوڑی دیر صرف 15 منٹ کی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر لیا کیجئے، دیکھیں تو صحیح کیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ کھٹائی کا نام لینے سے منہ میں پانی بھر آئے اور اللہ کا نام لینے سے قلب پر اثر نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں۔ یعنی اللہ کا نام لیں، دل سے اللہ کو پکاریں اور آپ کے دل پر اثر نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا نام ہے، اللہ کو جو پکارتا ہے اللہ اس کی سنتا ہے، لیکن پکارنے والے کی نیت اور سچی ہونی چاہیے، پکارنے والے کی کے دل میں درد ہونا چاہیے، پکارنے والے کی آنکھوں میں آنسو ہونے چاہیے۔ تو دیکھیں اللہ کیسا سنتا ہے، اللہ آپ کے دل کو بدل دے گا، اللہ آپ کی تکلیفوں کو ختم کر دے گا۔ آج کی بات، جس دل میں امید نہیں اس دل میں خدا نہیں ہوتا۔ مومن کو کبھی خدا کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں۔ یاد رکھو ہر کوئی تمہیں ٹھکرا سکتا ہے مگر ایک تمہارا رب ہے جو تمہیں کبھی نہیں ٹھکراتا، چاہے تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ سے امید رکھو، بندوں سے نہ رکھو۔ بندے تو بھول جاتے ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کو ٹھکرا دیتے ہیں، لیکن یہ میرا رب ہے جو آپ کو کبھی نہیں ٹھکرائے گا، جو آپ کو کبھی نہیں ترسائے گا، جو آپ کے جتنے بھی کبیرہ گناہ ہوں سب کو معاف کر دے گا۔ کوشش تو کریں ایک دفعہ اللہ کی طرف رجوع ہو کے دیکھیں، اللہ سے مانگ کر دیکھیں، اللہ کا شکر ادا کر کے دیکھیں، ایک دفعہ صرف اللہ کو راضی کرنے کی کوشش تو کیجیے۔ وقت گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے، آج جو غم یا تکلیف ہے کل اس کی جگہ کوئی خوشی لے لے گی۔ غم کے بوجھ تلے خود کو نڈھال نہ کریں، ثابت قدم رہیں، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ کیونکہ وقت واحد ایسا مرہم ہے جو آپ کے وقت لیتا ہے، ہر مرہم بھر جاتا ہے۔ تکلیف کل خوشی میں بدل جاتی ہے، تو اپنے آپ کو غم کے اندر نہ ڈھالو، اپنے آپ کو غم کے تلے نہ دباؤ، اپنے آپ کو غمگین نہ کرو، ثابت قدم رہو، مایوس نہ ہو۔ اللہ اتنا مہربان ہے، ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ تو مجھے بخش دے، یا اللہ تو مجھے عطا کر دے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، میری پریشانیاں دور کر دے، میری زندگی دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا کر دے، میری زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے۔ دیکھو پھر اللہ کیسے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ سے مانگ کے تو دیکھو، اللہ کی طرف رجوع ہو کے تو دیکھو، اللہ کا شکر ادا کر کے تو دیکھو، ایک دفعہ سچے دل سے اللہ کو راضی کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ کا شکر ادا کرو، جس حال میں بھی رہو اللہ کا شکر ادا کرو۔ نصیب بے شک اس کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ یہ دعائیں ہیں
جو تقدیریں بدل دیتی ہیں. ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے دیکھو, ایک دفعہ اپنے رب سے مانگ کے دیکھو, ایک دفعہ اللہ کو پکار کے دیکھو, ایک دفعہ جس نے بنایا ہے, جس نے پیدا کیا, اس کو پکارو, اس کے سامنے گڑ گڑاؤ, اس کے سامنے معافیاں مانگو, پھر دیکھو میرا رب راضی ہوتا ہے نہیں ہوتا. تکلیف میں اللہ کو پکارنا پسندیدہ چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب اللہ کو کوئی مجبور آدمی پکارتا ہے تو بھلا کون اللہ کے سوا جو اس کا جواب دے گا. مجبور کون ہے؟ جو تکلیف میں ہے, جو بے بس ہے, جو ہر جگہ سے مایوس ہو گیا ہے. اسے اللہ کی امید سے مایوس نہیں ہونا, کیونکہ اسے اللہ کو ایک دفعہ پکارنا, اللہ میری مدد فرما, میں مشکل میں ہوں, میں تنگ دستی میں ہوں, میں مصیبتوں میں ہوں, میں تکلیف میں ہوں, یا اللہ میری مدد فرما. پھر دیکھ اللہ کیسے مدد کرتا ہے. اس کے معنی یہ ہیں, مشکلات میں پھنسا ہوا بندہ جب اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے, اس کی تکلیف کا ازالہ کر دیتا ہے, یعنی اس کی تکلیف میں کمی کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو ختم کر کے اس کے نعم و بدل عطا فرما دیتا ہے, اس کو خوشیاں دے دیتا ہے, تکلیفوں کو ہٹا کے خوشیاں دے دیتا ہے. صرف ایک دفعہ اللہ سے مانگ کے دیکھے, اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دیکھے, ایک دفعہ آنسو بہا کے دیکھے, دل سے اسے پکار کے دیکھے, رو کے اس کو پکار کے دیکھے, سجدے میں رہ کر رو کر اس کو پکارے. پھر دیکھے میرا رب کیسے نہیں سنتا, میرا رب آپ کا جواب کیسے نہیں دیتا, آپ کی خواہشات کیسے نہیں پوری کر سکتا ہے. دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی, جسٹ کوشش تو کریں. یا رب کریم, یا اللہ تو ہمارے قلب و نظر کا مالک ہے, ہمیں ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما, کیونکہ تو جس سے خوش ہوتا ہے اس کو ہدایت پر چلنا آسان بنا دیتا ہے. یا اللہ ہمیں بھی ہدایت پر چلنا عطا فرما دے, یا اللہ ہماری بھی مصیبتیں دور فرما دے, یا اللہ ہمیں ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما, ہمیں تکلیفوں, درد اور پچھتاوے اور مایوسی سے نجات عطا فرما, بیماریوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ خوشیاں ہی خوشیاں, آسانیاں ہی آسانیاں ہماری زندگی اور آخرت میں عطا فرما, دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں اور آسانیاں ہمیں عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو خوشیاں عطا فرما, آمین ثم آمین. اداس مت ہو, اللہ سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بھیجتا ہے. مت بھولو سب سے بھاری بارش تاریخ ترین بادلوں سے ہوتی ہے. مت بھولو اس بات کو کہ جب آپ مایوس ہونے لگتے ہو تو اللہ آپ کو مایوس نہیں ہونے دیتا, بلکہ آپ کے لیے مدد پہنچا دیتا ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب بہت کالے کالے بادل آ جاتے ہیں تو بارش اس سے زیادہ تیز ہوتی ہے, کیونکہ یہی اللہ کا احسان ہے ہم پہ. جب بھی اس کو پکاریں گے, جب بھی آپ پکارتے پکارتے تھک جائیں گے, جب آپ کو یقین ہونے لگے گا کہ آپ کی دعا نہیں قبول ہونے والی, اسی وقت دیکھیں شیطان آپ کو بہکائے گا, مایوس ہو جا. لیکن اگر آپ مایوس نہیں ہوئے تو اللہ آپ کی سن لے گا. اگر آپ مایوس ہو جاتے پھر بھی وہ سنے گا, پھر بھی وہ آپ کو عطا کرے گا, لیکن آپ اس کا شکر ادا کرنا بھول جاؤ گے اس وقت. تو اللہ کا شکر ہر حال میں عطا فرماؤ, ہر حال میں کہو اللہ تیرا شکر, اللہ تیرا شکر, اللہ کائنات مالک تیرا شکر, رب کائنات تیرا شکر, پیدا کرنے والے تیرا شکر, تو بہت مہربان ہے, تو کریم ہے, تو ہمیں بخش دے. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا, ہمیں معاف کر دے, ہمارے ماں باپ کو معاف کر دے. اللہ کی نافرمانی کرنے سے انسان ہمیشہ پریشان رہتا ہے, چاہے بادشاہ کیوں نہ بن جائے, اور اللہ کو راضی کرنے سے انسان ہمیشہ سکون ہی میں رہتا ہے, چاہے فقیر ہی کیوں نہ ہو, چاہے فقیر ہی کیوں نہ بن جائے. انسان فقیر ہو یا بادشاہ ہو, جس نے اللہ کو راضی کر لیا وہ خوش ہے. جس نے اللہ کو راضی کر لیا, تو ہم بھی اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہم سے, ہمارے ماں باپ سے, ہمارے اہل احباب سے, ہمارے دوستوں سے, ہمارے سننے والوں سے, ہمارے دیکھنے والوں سے, ہم سب سے اللہ راضی ہو جا.
اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کو جنت عطا فرما دے، ہمارے ماں باپ کی تکلیفیں دور فرما دے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی پریشانیاں دور فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تیری محبت کی عاجزی مجھے اتنی نصیب ہو یا رب، میری آخری سانس ہو اور تیرا کلمہ نصیب ہو، آمین یا رب العالمین۔ تیری محبت میں یا اللہ کلمہ نصیب ہو، سانس ہو آخری، اور میری زباں پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ پاک جس نے بھی میرے ساتھ برا کیا، جس نے بھی مجھے برا کہا، جس نے بھی میری چغلی کی، جس نے بھی مجھے برا بھلا کہا، جس نے بھی مجھے تکلیف دی، جس نے بھی میرا دل دکھایا، جس نے میری غیبت کی، میری چغلی کی، مجھ سے ریاکاری کی، مجھے برا بھلا بولا، مجھے دھتکارا، مجھے دنیا کے سامنے ذلت کیا، مجھ پہ الزام لگایا، میرے ساتھ جتنی بھی زیادتی کسی نے کی ہو، کسی نے میرے دل دکھایا ہو، آج میں نے سب کو تیری رضا کے لیے معاف کیا یا اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے سب کو معاف کیا یا اللہ، یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا، تو بھی مجھے معاف فرما دے یا اللہ، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری سزاؤں کو معاف فرما دے، میری خطاؤں کو معاف فرما دے، مجھ سے راضی ہو جا، میرے ماں باپ سے راضی ہو جا، میرے دوستوں سے راضی ہو جا یا اللہ، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے ماں باپ کو جنت عطا فرما دے یا اللہ، جو کمی رہ گئی میری دعا میں یا اللہ اسے پورا فرما دے یا اللہ، جو کمی رہ گئی اسے معاف فرما دے یا اللہ، جو غلطی ہو گئی اسے معاف فرما دے یا اللہ، جو کوتاہی ہو گئی اسے معاف فرما دے یا اللہ، آسانیاں ہی آسانیاں پیدا فرما دے یا اللہ، بہتری ہی بہتری عطا فرما دے یا اللہ، تیرے سے بہتر کون دے سکتا ہے، تیرے سوا کون ایسا ہے جو دے سکتا ہے، تو ہی تو دینے والا ہے، تجھ سے ہی مانگتے ہیں، تیرے سامنے ہی التجا کرتے ہیں، تیرے سامنے ہی ہاتھ پھیلاتے ہیں یا اللہ ہم سے راضی ہو جا یا اللہ، ہم سے راضی ہو جا یا اللہ، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں دنیا اور آخرت کی آسانیاں پیدا فرما دے یا اللہ، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال یا اللہ، ہم آزمائش کے قابل نہیں یا اللہ، ہم تیری آزمائش میں فیل ہو جاتے ہیں یا اللہ، ہم تیری آزمائش میں فیل ہو جاتے ہیں یا اللہ، ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے یا اللہ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہی نہیں ہیں، جس طرح شکر ادا کرنے کا حکم ہے یا اللہ ہم کر ہی نہیں پاتے یا اللہ، ہمیں شکر ادا کرنے والا بنا، ہمیں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا یا اللہ، دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما یا اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے نجات عطا فرما یا اللہ، ہمارے ماں باپ کو بخش دے یا اللہ، ہمارے ماں باپ کو جنت عطا فرما دے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، معاف فرما دے یا اللہ، معاف فرما دے یا اللہ، معاف فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔